ایک بار ترکی کے سلطان سلیمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چونٹیاں ختم ہو جائے گی، مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے۔ اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، کے گھر گئے، مگر شیخ گھر پر نہیں تھے۔ اس لیے ایک پیغام ان الفاظ میں لکھ کر ان کے لیے رکھا، جو یہ تھا کہ اگر درختوں میں چونٹیاں ہو جائے تو کیا ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر ہے؟ جب شیخ آیا اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ لکھا، اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہے۔ شیخ نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ سلطان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی نیت سے سفر پر نکلے، مگر راستے میں انتقال ہو گیا تو آپ کے جسد حاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کر دو۔ علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا، اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ثبوت پیش کرو کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود، جو کہ ریاستی مفتی تھے، رونے لگے اور کہا، سلطان، تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہم میں کون بچائے گا؟ اس زمانے کے سلطان بھی متقی تھے، جو فیصلہ سازی میں احکامات شریعہ کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ اس زمانے کے علماء بھی اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل تھے۔ دور حاضر میں ہمارا کیا بنے گا، اس کا تو اللہ ہی بہتر حال جانتا ہے۔